اگر آپ کے نام میں میم کا حرف آتا ہے اینڈ میں یا درمیان میں یا کہیں بھی اگر میم کا حرف آ رہا ہے، اللہ کا پسندیدہ ترین حرف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میم سرکار کے احمد میں بھی ملتا ہے، محمد میں بھی ملتا ہے، مزمل میں بھی ملتا ہے، اور سدرۃ المنتہا میں بھی ملتا ہے۔ پر مولا علی فرمایا کرتے تھے کوئی ایسی تلوار لا دو جو مسلم اور مشرک میں تمیز کر سکے، کیونکہ تلوار میں مشرک اور مسلم کی تمیز نہیں ہوتی۔ جو لوگ صحیح طرح سے اس کی بلیسنگز کو ریسیو نہیں کرتے وہ غلط معنوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، مشہور ہوتے ضرور ہیں لیکن ان کی فیم کی وجوہات انڈیفرنسز ہو سکتی ہیں۔ میم نام کو جو دوسری چیز ملتی ہے ٹیلنٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہڈن ہوتا ہے۔ اگر وہ سوشل میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، وہ فلم میں جانا چاہتے ہیں، وہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں، یہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یہ بیرون ملک لازمی ٹریول کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایسے لوگ اپنے سگے سے سگے رشتے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے نام میں میم کا حرف آتا ہے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو، کسی ایج فیکٹر سے آپ کا تعلق ہو، اگر آپ کے نام میں شروع میں اینڈ میں یا درمیان میں یا کہیں بھی اگر میم کا حرف آ رہا ہے تو انشاءاللہ یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہے۔ دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ میم کا حرف اللہ کا پسندیدہ ترین حرف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میم سرکار کے احمد میں بھی ملتا ہے، محمد میں بھی ملتا ہے، مزمل میں بھی ملتا ہے، اور سدرۃ المنتہا میں بھی ملتا ہے۔ تمام اللہ پاک کی محبوب چیزوں میں آپ کو میم ملے گا۔ میم جس کے نام میں حرف کی حیثیت سے آ جائے اس کو سرکار کی جوتیوں کے صدقے، ان کی آل کی جوتیوں کا صدقہ یہ ملتا ہے کہ وہ مشہور لازمی ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات میں ہدیہ کر دینا چاہتا ہوں کہ تلوار کا ہاتھ میں آ جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، تلوار کے پیچھے کون انسان ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مولا علی فرمایا کرتے تھے کوئی ایسی تلوار لا دو جو مسلم اور مشرک میں تمیز کر سکے، یعنی تلوار چلانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے کس پرپس کے لیے یوز کر رہا ہے، کیونکہ تلوار میں مشرک اور مسلم کی تمیز نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی یہ پرنسپل اس لیے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کی طرف سے اپنے محبوب کے صدقے میم حرف والے پر تجلیات اور رحمتیں تو آتی ہیں، اس کو ریسیپٹ کرنے والے، پرسیو کرنے والے، وصول کرنے والے انکیپیسیٹیڈ ہو جاتے ہیں، وہ انکیپیبل ہو جاتے ہیں، وہ غیر مؤثر یا مؤثر اپنے آپ کو اپنی حرکتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے پوسچر سے، اپنے بیہیویئر سے اور اپنی زندگی کی گزارنے والی ترجیحات، پریفرنسز کی بنا پر اس آنر کو وصول کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تجلیات میں کمی نہیں ہوتی، ریسیپٹ کرنے والے،
پرسیو کرنے والے، ریسیپشن والے کمزور یا طاقتور ہو سکتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ان کی زندگی میں اس میم کے حرف کی برکتیں یا بے برکتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ صحیح طرح سے اس کی بلیسنگز کو ریسیو نہیں کرتے وہ غلط معنوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، مشہور ہوتے ضرور ہیں لیکن ان کی فیم کی وجوہات انڈیفرنسز ہو سکتی ہیں، پریپوسچرس ہو سکتی ہیں، بدنامی کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اس نام کے حرف سے آنے والی برکتوں کو صحیح طرح پر وصول کرتے ہیں، نہ صرف وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب میم کے حرف والوں کو جو سب سے پہلی چیز بطور عنایت بلیسنگ کے ملتی ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ، وہ دین اور آل رسول اور سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم سے عشق اور محبت ہے۔ یہ نام چاہے لڑکی کے حرف میں میم کی حیثیت سے آ جائے، فاطمہ میں آ جائے، یا احمد میں آ جائے، یا محمد میں آ جائے مرد کی حیثیت سے، یقین کریں دونوں کو حب عشق اہل بیت ضرور ملتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے فلاں کو دیکھا اس کے نام میں میم کا حرف تھا لیکن ہم نے تو اسے عاشق رسول نہیں پایا۔ آپ نے نہیں پایا نا، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ آپ کے فیصلہ کرنے سے اس کی جنت اور جہنم طے تھوڑی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مجھے دن رات لاکھوں لوگ کافر کہتے ہیں، لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں، کیا میں لوگوں کے فیصلے کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا؟ ہاں، یہ ہے کہ جو محبت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ان کی محبت کی وجہ سے دین دنیا میں دونوں میں نوازتا ہے اور نوازتا رہے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ والوں سے محبت کرنا اللہ ہی کی طرف لے جاتا ہے تو ان کی دگنی چار چوگنی عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میم نام کو جو دوسری چیز ملتی ہے وہ ایک خاص قسم کا ٹیلنٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہڈن ہوتا ہے۔ میم کا حرف اللہ کی طرف سے اسے ایک نعمت ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ نعمت وہ کتنی دیر میں فائنڈ آؤٹ کرتا ہے یہ اس انڈیویجول، اس فرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنی دیر میں اپنی حیثیت کو دریافت کر لیا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کس صلاحیت کی مالکن ہے یا کس صلاحیت کا مالک ہے۔ مزے کی بات یہ، وہ لوگ جو اس کو دیر سے حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جو اسے دیر سے ڈرائیو کرتے ہیں، وہ اتنی دیر سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کامیابی ملتی ضرور ہے لیکن اس کا ڈیوریشن ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے کیونکہ میم کے صدقے وہ ملتی ضرور ہے۔ لہٰذا میں سجیسٹ کرتا ہوں جن کے ناموں میں حرف میم آئے ان کو بہت جلد اپنے اوپر غور کرنا شروع کرنا چاہیے کہ وہ آیا سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ان کے اندر جو خاص ٹیلنٹ ہے وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سوشل میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، وہ فلم میں جانا چاہتے ہیں، وہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں، دیکھیے یہ کیپیسٹی ان کے اندر اللہ نے بلیسنگ میں اتاری ہے۔ فیصلہ ان کے اوپر ہوگا وہ اسے کس طرح ڈرائیو کرتے ہیں، کیونکہ یہ تجلیات ان کے حروف کی طرف سے لازمی ان کو وصول ہوں گی۔ بچپن سے ان کے نام میں یہ حرف انٹر ہو گیا ہے، اب یہ چیزیں تو آئیں گی، وہ اسے کس طرح وصول کرتے ہیں، کس طرح کنزیوم کرتے ہیں اور نرچر کرتے ہیں تھرو آؤٹ دی ایئر آف سپین اپنی زندگی میں، یہ ان کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ پھر اس حرف کے نام والوں کو لازمی طور پر سفر کرنا ضرور میسر آتا ہے۔ یہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یہ بیرون ملک لازمی ٹریول کرتے ہیں۔ اس نام کے حرف والوں کو ماں باپ سے جنون کی حد تک اتنی عشق اور محبت ہوتی ہے کہ یقین کر دیں، معذرت کے ساتھ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسے لوگ اپنے سگے سے سگے رشتے کو یہاں تک کہ بیوی بچوں کو بھی سم ٹائمز ماں باپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نام کا حرف جس میں آ جائے وہ ماں باپ اور بڑوں کے بے انتہا مؤدب اولاد ہوتی ہے۔ یہ کیونکہ سبمٹ ہوئے ہوتے ہیں، یہ سپرد ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے، لہٰذا ہر چیز ان کو نرم ہو کر ملتی ہے۔ یہ اللہ کے قواعد کی جو حکم عدولی ہے، یعنی کہ جو وائلیشن آف رولز اینڈ لاز آف شریعہ ہے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ اگر کہیں گے کہ ہم نے دیکھا وہ تو ایسی تھی، وہ تو فلاں تھی، مے بی وہ کہیں
اپنی شریعت میں اسٹرانگ ہوں، کہیں شریعت میں ویک ہوں، لیکن ایٹ دا ورج آف دیئر لائفز انشاءاللہ وہ بہت اسٹرانگ ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ حرف جن کے ناموں میں ونس پینیٹریٹ کر جائے اور وہ اس کو بہت جلدی پرسیو کر لیں، وہ کسی زندگی کی فیلڈ میں جائیں وہ فلاحی کام میں ضرور رخصت ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا میجر پورشن فلاح، دین اور چھپ کر نیکی کرنے والوں میں ضرور شمار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آزما کے دیکھ لیں، ان کو سرعام نیکی کرنا پسند نہیں ہوتا، وہ چھپ کر نیکی کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی نیکی ہو جائے وہ اس کو آخری وقت تک کوشش کرتے ہیں وہ کسی طرح چھپا لیں، کیونکہ وہ اس کی رازدانی صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت سے ہی رکھنا چاہتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں سے شیئر کرنا نہیں چاہتے۔ اچھا، یہ حرف ایک اور کلاسیکل ایسپیکٹ بھی رکھتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ جن کے ناموں میں میم آ جائے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، وہ بڑے مضبوط رازداں ہوتے ہیں، وہ بڑے سے بڑے راز کو سنبھال لیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کتنے بھی کرائسس آ جائیں، کرٹیکل مومنٹس آ جائیں، وہ ان رازوں کو بہت بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کر لیتے ہیں۔ ان ناموں میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ یہ نام نیشنل لیول پر بہت سکسیسفل ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بہت سکسیسفل ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی اور قومی لیول پر اگر یہ نام اپنے ملک کی نمائندگی کرتا نظر آئے گا تو مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس نام میں ہی وہ مرکزی تجلیات اتاری ہیں۔ یہ نام، یہ حرف والے نام مرنے کے بعد بھی لوگوں کی زبانوں پر آنے والے نام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی، غور اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمانہ کا ظہور فرمائے کہ ان شانیہ کا هو الابتر بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ الحمدللہ یہاں پہ میری بھائی سے ملاقات ہوئی، 1 روپے کی کوئی مطلب کسی نے نہیں مانگا، اور سب فی سبیل اللہ کریں۔ ان کا اسٹاف بھی نہایت ہی بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت کوآپریٹیو لوگ ہیں ان کے اسٹاف میں۔ جیسا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھاجن کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو دربار ہے، بزرگوں کا دربار، ظاہر ہے یہاں سے تو فیض دن رات لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، تو اس پہ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی، کیونکہ ظاہر ہے فیض کا دریا ہے، وہاں سے تو چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو یا اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کو فیض مل رہا ہوتا ہے، تو یہ تو نہایت ہی سراسر غلط ہے اور یہ زیادہ